الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شب ہفتوں کی اس مجلس کے خطابت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ وقت کافی گزر چکا ہے، لہذا آپ حضرات کی آنکھوں میں بھی نیندیں ہیں اور آپ حضرات تھکے بھی ہوئے۔ جو تھوڑی بہت طاقت ہمت اور رفتہ کی آئے تھے وہ زمان سامنے یہ کہہ کے مولانا 1 گھنٹہ پڑھیں گے وہ بھی ختم کریں گے۔ لہذا آپ حضرات گھبرائیں بالکل نہیں، جب تک آپ ساتھ دیں گے تب تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنا جاگتے ہیں، جتنا جاگ رہے ہیں اپنی بلند صلوات بھیجیں محمد۔ جس مشہور و معروف آیت کو تلاوت کیا گیا، خدا کا شکر یہ ہے کہ ہماری تمام مساجد کے اندر کہ جہاں جہاں نماز جماعت ہوتی ہے وہاں ہر جماعت کے بعد، ہر نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا کا شکر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی بخوبی جانتے ہیں، لیکن رسماً اور رواجاً اور اپنے برابر کے بھائیوں کے لیے اور بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک خداوند عالم اور اس کے ملائکہ اپنے نبی کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے، صلو علیہ، تم بھی ویسے ہی صلوات پیغمبر پہ پڑھا کرو جیسے خدا نے اور ملائکہ نے پڑھی، وسلموا تسلیما، اور ان کو ایسے سلام کیا کرو کہ جیسے سلام کرنے کا حق ہے، جیسے سلام کرنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ دیکھیں تو خداوند عالم نے اس آیت کے اندر پیغمبر کے اوپر صلوات پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حکم کی جو تعمیل ہوگی، اس حکم پہ جو آپ عمل پیرا ہوں گے اور پیغمبر پہ جو صلوات بھیجیں گے، اس کا اثر کیا ہے، اس کے مراتب کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے مرتبے کیا ہیں، اس کو کہاں پہ رکھا جائے گا، کہاں لے جایا جائے گا، کس کام آئے گا، کیوں پڑھی جائے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے فقہی مسئلہ پیش کر دوں کہ دین اسلام کے اندر یہ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں صرف اپنے برابر کے بھائیوں کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، جو بزرگوں سے سنتا ہوں وہی اپنے سے چھوٹے لوگوں کو سنا دیتا ہوں، لہذا بزرگ مطمئن بیٹھے رہیں، یہ ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی ہوں گی، بس ایک یادآوری کے طور پہ کہ فذکر ان نفعت الذکر ہو جائے، میں پھر سے بیان کر دوں کہ شریعت کے اندر 2 طرح کے احکام آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، ایک کو عقیدہ کہتے ہیں اور دوسرے کو عمل کہتے ہیں، ایک کو اصول دین کہا جاتا ہے اور دوسرے کو فروع دین کہا جاتا ہے۔ اصول دین وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہمیں اعتقاد جن پہ رکھنا ہے، جن کو ماننا ہے، اور فروع دین وہ چیزیں ہیں کہ جن پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ باتیں یہاں تک آپ کے ذہنوں میں ہے۔ اب میں یہاں سے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو چیزیں اصول دین ہے اور جو چیزیں فروع دین ہیں، ان کا بیجن فرق یہ ہے کہ اصول دین آسمان سے آ رہے ہیں زمین والوں کو قبول کرنا ہے، آسمان سے آ رہے ہیں ہمیں قبول کرنے ہیں، توحید ادھر سے آئی ہم نے قبول کر لی، عدالت ادھر سے آئی ہم نے قبول کر لی، نبوت ادھر سے آئی ہم نے قبول کر لی، امامت ادھر سے آئی ہم نے قبول کر لی، اس نے قیامت کے احکامات بتائے ہم نے مان لیے۔ اصول دین وہ چیزیں ہیں جو ادھر سے آتی ہیں، ادھر والے قبول کرتے ہیں، فروع دین برعکس ہیں، ادھر سے جاتی ہیں اور وہ قبول کرتا ہے۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، قبول وہ کرتا ہے، روزے ہم رکھتے ہیں، قبول وہ کرتا ہے، حج پہ ہم جاتے ہیں، قبول وہ کرتا ہے، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، قبول وہ کرتا ہے۔ تو اصول دین کیا چیز ہے؟ جو ادھر سے آئیں اور ادھر کی طرف آئیں اور اس نے قبول کی۔ فروع دین وہ چیزیں ہیں جو زمین سے جا رہی ہیں آسمان کی طرف اور آسمان والے قبول کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کا بالکل چھوٹا سا فرق، مگر اب آئیے ان کی فضیلت اور ان کے مرتبوں کو بیان کیا جائے کہ اصول دین میں اور فروع دین میں ثواب کے اعتبار سے کیا فرق ہے۔ تو فروع دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ جیسے جیسے آپ فروع دین کو انجام دیں گے، جیسے جیسے انجام دیں گے، جیسے جیسے آپ کی معرفت بڑھے گی، ویسے ویسے ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔
اور صرف آپ کی معرفت میں منحصر نہیں ہے یہ ثواب، بلکہ آپ کے پاس آس پاس بیٹھنے والوں کی جیسے جیسے معرفت بڑھے گی ویسے ویسے آپ کا ثواب بڑھے گا۔ کاش آپ متوجہ ہو جائیں، آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کہاں فقہی بحثیں لے کے بیٹھ گئے، مگر مجھے ایک نقطہ چینی کرنی ہے اور آخر میں ایک نتیجہ گیری کرنی ہے۔ اگر میں اس نتیجے تک پہنچ گیا تو امید کرتا ہوں کہ محنت میری کامیاب ہو جائے گی۔ فروع دین اور اصول دین کا مسئلہ یہ ہے کہ فروع دین اور اصول دین کے ثواب کا مسئلہ یہ ہے کہ اصول دین ماننے والی چیزوں کو کہتے ہیں، لہذا جو جتنا مانے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ کا عقیدہ توحید جتنا اچھا ہوگا وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ آپ کے عقیدہ توحید سے مجھے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، میرے عقیدہ توحید سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ میں جیسا اللہ کو مانوں گا یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ میں جیسی اللہ کی عدالت کو قبول کروں گا یہ میرے نام اعمال میں لکھا جائے گا، آپ کے نام اعمال میں نہیں لکھا جائے گا۔ گویا مختصر کر دوں کہ اصول دین انڈیویجولی ہیں، یعنی انفرادی ہیں، یعنی شخصیت پرست ہیں۔ جیسے سامنے والے کا عقیدہ ہوگا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ مگر فروع دین کا مسئلہ یہ ہے کہ خود آپ کی عقیدت، آپ کا عمل اپنی جگہ، مگر اگر آپ کے سامنے والے کا عمل بہتر ہے تو ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ مثال میں اس کی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اگر آپ 2 رکعت نماز گھر کے اندر پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ بس 2 رکعت۔ لیکن اگر یہی نماز آپ مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ صاحب اگر عام مسجد ہے تو 20 رکعت کا ثواب مل جائے گا۔ اگر آپ یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو کہا 1 کی 11 ہو جاتی ہے۔ یہ کہاں پہ یہ مسئلے ہیں فقہ کہ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ نماز آپ کی 11 گنا بڑھ جایا کرتی ہے، 11 گنا بڑھ جایا کرتی ہے۔ اگر ایک عام انسان کا شام متوجہ ہوں، اگر ایک عام انسان نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے اقتدا کرنے والے، اس کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے معمومین کا ثواب اس کی جماعت کی وجہ سے پڑتا ہے، جبکہ اصول دین میں ایسا نہیں ہے۔ جتنا آپ کا عقیدہ اتنا آپ کا ثواب، جتنی آپ کی معرفت اتنا آپ کا ثواب۔ مگر فروع دین میں یہ ہے کہ اب امام کی جیسے جیسے معرفت بڑھ رہی ہے ثواب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں مثال دوں کہ اگر میں نماز پڑھا رہا ہوں جیسا ایک گنہگار انسان تو ثواب بس اتنا ہی ہے کہ 1 کا 11 ہو جائے گا، اور وہ میری وجہ سے نہیں ہوگا، جماعت کی برکات کی وجہ سے ہوگا۔ مگر ایک موقع یہ آ جائے کہ خود میرا استاد جو مجھے ایران میں تعلیم دے رہا ہے اور جو مرجعیت کے اس اعلیٰ درجے میں فائز ہے، جو مرجع کی حیثیت سے وہاں پہ اپنے مسائل کو بیان کر رہا ہے، ایک موقع وہ آ جائے کہ اب وہ نماز پڑھائے تو مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اب جو میں نماز پڑھ رہا ہوں اس میں زیادہ ثواب ملے گا یا اس میں کہ جو مرجع پڑھا رہا ہے؟ تو ہر آگے والا یہ کہے گا کہ بھائی فروع دین کا مسئلہ یہ ہے کہ امام کی معرفت کے ساتھ ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کاش آپ متوجہ ہو، بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں اور انشاءاللہ ایسے ہی سنیے، مگر جب نتیجہ گیری ہو تو خاموش نہ رہیے گا کہ میں جتنی نماز پڑھا رہا ہوں بس یہ 11 برابر ثواب ہے، مگر میرا اگر مرجع آ کے نماز پڑھا دے، ایک آیت اللہ العظمیٰ نماز پڑھائے تو معرفت کی وجہ سے ثواب اور بڑھ جائے گا۔ اب آئیے میں ان ابدیت کے راستوں کو بند کر کے تھوڑا اور آگے بڑھتا ہوں اور عصمت کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک موقع یہ ہو جائے اور خدا کرے کہ وہ موقع آ جائے کہ امام زمان خود تشریف لے آئیں، صلوات دیکھیں۔ امام زمان تشریف لے آئیں اور اب وہ اگر مصلی بچھا کے نماز پڑھانے لگے تو کیا ہوگا صاحب؟ اب نہ میں امامت کروں گا، نہ میرا استاد امامت کرے گا، نہ کوئی مرجع امامت کرے گا، سب کیا کہیں گے؟ صاحب اب تو امام آ گئے، اب تو انہیں نماز پڑھانی چاہیے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ جیسے جیسے معرفت بالا ہو رہی ہے ویسے ویسے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ویسے عقلیں کامل ہو رہی ہیں۔ لیجیے امام زمان کو بھی ہم کنارے کرتے ہیں، ایک موقع وہ آ جائے کہ مولا متقیان اس بستی میں آ جائیں اور آنے کے بعد اب جب وہ جا نماز بچھا دے تو میرے علاوہ، میرے استاد کے علاوہ خود امام زمان پہ واجب ہو جائے گا کہ مولا کائنات کی ابتدا میں نماز کو تمام کیا جائے، اس لیے کہ علی کی معرفت اس جگہ پہ ہے تو اب امام زمان پہ بھی واجب ہوگا کہ مولا کے پیچھے آئے اور نماز پڑھے۔ مگر آئیے میں ایک قدم اور آگے بڑھوں کہ ایک موقع وہ ہو اور خدا کرے وہ موقع ہو کہ خود
पैगम्बर इस्लाम खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा और अब आप जहाँ नमाज बिछा दें तो मुझे अपने ईमान से बताना, क्या अली पे वाजिब नहीं होगा क्या पैगम्बर की इब्तिदा में नमाज पढ़ें? क्या अली पे वाजिब नहीं होगा कि पैगम्बर के पीछे नमाज पढ़ें? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, अब अली भी पैगम्बर के पीछे जहाँ नमाज बिछा देंगे, इसलिए कि पैगम्बर अबदियत का और उबूदियत का आखिरी मरहला है। पैगम्बर मारिफत की आखिरी सीढ़ी का नाम है, लिहाजा अब जिसे जिसे सवाब चाहिए वो पैगम्बर के पीछे नमाज पढ़े। यह मसला किसका हुआ? नमाज का। मैं अगर इस मजलिस को और 2-2.5 घंटा पढ़ना चाहता तो एक एक करके फ्रोइदियन की एक एक बहस को आपके सामने लाता, लेकिन वो मकसूद नहीं है। मैं इतना ही कह के मैं अपने मकसद तक पहुंचूंगा। यानी फ्रोइदियन का मसला ये है, जैसे जैसे इबादत करने वाले का इमाम अपनी मारिफत में बुलंद होगा, सवाब बुलंद होता चला जाएगा। एक मिसाल और दे दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। आप अपने घर में रोज़ा खोल रहे हैं, एक सवाब है। एक मोमिन को बुला के बिठा लिया, भाई तुम भी मेरे साथ रोज़ा खोलो, 10 सवाब हो गए। 10 मोमिन को बुला के बिठा लिया, भाई आप भी हमारे साथ रोज़ा खोलें, सवाब और बढ़ गया। एक इमाम को बुला लिया, आप हमारे साथ रोज़ा खोलें, सवाब और बढ़ गया। नबी को बुला लिया, सवाब और बढ़ गया। आप अकेले हज करिए, 1 सवाब, इमाम के साथ करिए 100 सवाब, नबी के साथ करिए 1000 सवाब। मुतवज्जे है? यानी फ़ुरूए दीन में जैसे जैसे इमाम की मारिफत बढ़ेगी, सवाब बढ़ता चला जाएगा। मैं बार बार इस जुमले को दोहरा रहा हूँ और लोग सोच रहे होंगे कि मौलाना टाइम काट रहे हैं। टाइम नहीं काट रहा हूँ, सिर्फ एक नतीजा गिरी करना है, और इतनी खूबसूरत नतीजा गिरी है कि अगर उससे पहले ये ज़मीनें फराहम ना हो तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। बस अज़ीज़ान गिरामी, जैसे जैसे इमाम की मारिफत बढ़ेगी, सवाब बढ़ता चला जाएगा। मगर मुझे ईमानदारी से बताना, हाथ जोड़ के सवाल करता हूँ कि सवाब की आखिरी इंतहा का नाम क्या है? सवाब की आखिरी इंतहा का नाम क्या है? कौन है वो शख्स जो सवाब का आखिरी हिस्सा आपके हवाले कर दे? तो सारे मुसलमान, कोई किसी भी फ़िरक़े का मानने वाला हो, कोई किसी भी मसलक का मानने वाला हो, कोई कितना भी कलमा पढ़ने वाला हो, चाहे पूरा कलमा पढ़ता हो, चाहे आधा कलमा पढ़ता हो, सब ये कहेंगे कि साहब सवाब पैगम्बर के आगे आपको कोई नहीं दे सकता। पैगम्बर से ज़्यादा आपको सवाब कोई नहीं दिला सकता। इबादत के अंदर आखिरी सवाब आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा देंगे। मगर मैंने कहा मुसलमानों, आओ मैं तुम्हें एक ऐसी इबादत करूं कि अब पैगम्बर के पीछे पड़ी गई नमाजों का सवाब कहीं छूट जाएगा, इस इबादत का सवाब आगे चला जाएगा। क्या सुन रहे हैं? मैं आपको एक ऐसी इबादत करवाता हूँ कि जहाँ पैगम्बर के पीछे पड़ी गई नमाजें पीछे छूट जाएंगी, इस इबादत का सवाब और आगे बढ़ जाएगा। जब मैंने ये कलमात कहे एक जगह के ऊपर, तो लोगों ने कहा कि मौलाना आप शिर्क कर रहे हो, आप अक़लानी बातें नहीं कर रहे, इसलिए कि कायनात के अंदर सबसे आखिरी मर्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, लिहाजा सवाब भी मोहम्मद मुस्तफ़ा से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। हमने कहा तुमने ख़ता की, कायनात के अंदर पैगम्बर से बड़ी भी एक शख्सियत है। तो सब ये कहेंगे हाँ है, और वो क्या है? वो खुदा है। लेकिन खुदा इबादत तो कर नहीं सकता, इमामत तो कर नहीं सकता, रोज़ा तो खोल नहीं सकता, आपको हज तो करा नहीं सकता, तो फिर सवाब तो बस पैगम्बर ही देंगे। हमने कहा खुदा की कसम, तुम्हारी बातें आंखों पे, तुम्हारी सारे दलीलें, सारे सबूत अपनी जगह पे कायम हैं, मगर मैं क्या करूं? मैंने देखा खुदा नमाजें नहीं पढ़ता, खुदा रोज़ा नहीं रखता, खुदा हज नहीं करता, नहीं करता, खुदा इताअत नहीं करता। सब उसकी इबादत करते हैं, सब उसकी इताअत करते हैं, सब उसकी परस्तिश करते हैं, सब उसकी बंदगी करते हैं। खुदा कोई अमल नहीं करता, मगर क्या करें? कुरान कहता है अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, नबी पे सलावत भेजता है। नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, हज को नहीं जाता, मगर एक काम करता है, और कुरान कह रहा है कि वो अमल क्या है? कि अल्लाह सलवात पढ़ता है नबी को, और उसके मलाइका सलवात पढ़ते हैं। तो अब जब सलवात होती है तो अल्लाह भी शामिल हो जाता है, मलाइका भी शामिल हो जाते हैं, अंबिया भी शामिल हो जाते हैं, रसूल भी शामिल हो जाते हैं। और उसका सबूत क्या है? उसका सबूत क्या है कि जब क़यामत होगी
اور روز محشر ہر نبی کو ان کی امت کے ساتھ بلایا جائے گا. تو آدم اپنی امت کے ساتھ، نوح اپنی امت کے ساتھ، عیسیٰ اپنی امت کے ساتھ، موسیٰ اپنی امت کے ساتھ. اور جب کوئی نبی آئے گا اس کی امت والے کھڑے ہو جائیں گے احترام میں. مگر جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بارہ دیگر سوال بھیجے محمد عزیزان گرامی، ثواب کی آخری منزل تو وہ ہے، مگر جس وقت صلوات ہوتی ہے تو خدا بند عالم بھی شامل ہو جاتا ہے، ملائکہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر اس ثواب کا ثواب، اس صلوات کا ثواب کیا ہوتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اس صلوات کا ثواب کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ خود خدا شریک ہو رہا ہے، خود ملائکہ شریک ہو رہے ہیں. بس میں نے یہ نتیجہ گیری کی قرآن سے. اب میرا ایک جملہ سن لیجیے، میرا ایک جملہ سن لیجیے اور انشاءاللہ ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا. اور وہ یہ کہ جس پیغمبر کے اوپر پڑھی گئی، کاش متوجہ ہو، جس پیغمبر کے اوپر پڑھی گئی صلوات خود پیغمبر کی نماز کا مقابلہ نہ کر سکے، یہ دو رکعت کا ملا پیغمبر اور آل پیغمبر کو اپنی نماز سے اور لوگوں کی نمازیں پیغمبر کا مقابلہ کر رہی ہیں، آل پیغمبر کا مقابلہ کر رہی ہیں. یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان اہل بیت سے پھر جاتا ہے، جب انسان اہل بیت سے دور ہوتا ہے تو پھر یہ خیال آتے ہیں کہ صاحب امت میں تفرقہ ہونا چاہیے، اور تفرقہ کیا ہے؟ رحمت ہے. خدا کی قسم یہ ساری باتیں کب آتی ہیں؟ جب انسان در اہل بیت سے دور ہوتا ہے. جب اہل بیت کے در سے دور ہوگا جائے گا تو اپنی منزل سے بھی دور ہوگا. میں نے صبح کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی غلط ریل پہ بیٹھتا ہے تو جانا چاہے گا وہ پورب کی طرف اور جائے گا وہ پچھم کی طرف، تو جتنا اس کو قریب ہونا چاہیے اپنی منزل سے وہ اتنا دور ہوتا چلا جائے گا. اور اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کروں، دلیل پیش کروں کہ اگر کوئی اہل بیت کے در کو چھوڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے. مدینے کا رہنے والا ایک شخص چلا شام کی جانب، مولانا تشریف فرما ہے، میری بات کی تائید کریں گے اور ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اس واقعات کو پڑھا بھی ہو مجلسوں کے اندر اور کتابوں کے اندر. مدینے سے چلنے والا شخص شام کی جانب چلا. جب وہ حمص کی سرزمین پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا. بہت مشہور واقعہ ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مؤذن اذان کہہ رہا ہے اور اذان میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان اہل حمص یشہدون ان لا الہ الا اللہ. اہل حمص یہ کہتے ہیں کہ خدا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. ابھی تک آپ نے جو اذانیں سنی ہوں گی اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں یہ گواہی دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. مگر وہ مؤذن یہ کہہ رہا ہے کہ اہل حمص یہ کہتے ہیں کہ خدا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہ جو مدینے سے آیا تھا اس نے کہا یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا دین ہے کہ اشہدو کی جگہ یہ اشہدو کہا جا رہا ہے، یہ کون سا دین ہے؟ پریشان ہوا. اب اس نے سوچا چلے مؤذن نے خطا کر دیا، امام سے پوچھتے ہیں جا کے، امام کا جواب دیتے ہیں. اب جو یہ مسجد کے اندر داخل ہوا تو اس نے عجیب مسئلہ دیکھا کہ امام صاحب اپنی جانماز پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جانماز پہ ایک پیر تو جانماز پہ ہے مگر دوسرا پیر جانماز کے علیحدہ کھڑا ہوا ہے. متوجہ ہے؟ اب خود تصویر اپنے ذہن میں بنا لیں کہ ایک پیر جانماز پہ دوسرا جانماز کے باہر. یہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ایک پیر جانماز پہ دوسرا جانماز کے باہر. اس نے کہا چلتے ہیں جو یہاں کا قاضی ہے اس سے دریافت کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. اذان ہو رہی ہے کہ اشہدو، نماز پڑھانے والا ایک پیر اپنا جانماز پہ ایک جانماز کے باہر رکھے ہوئے ہیں. لہذا اب جو مفتی اعظم کے پاس پہنچا، جو قاضی تھا شہر کا اس کے پاس پہنچا تو عجیب مسئلہ دیکھا کہ قاضی شہر اپنے ہاتھ میں ایک بہترین سا جام لیے ہوئے ہے، آج کے زمان میں کہتے تو بہترین پیگ لیے ہوئے ہیں، اور ایک گھونٹ پیتا ہے اور ران پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے خدا کی قسم یہ شراب ہے، اور پھر دوسرا گھونٹ پیتا ہے کہتا ہے خدا کی قسم یہ شراب ہے. یہ جو مدینے سے آنے والا تھا بڑا پریشان ہوا، یہ کون ملک آ گیا، کون سے کشور میں آ گیا، کون سی جگہ پہ آ گیا، اذان عجیب، نماز عجیب، قاضی عجیب. سوچا جاتے ہیں مفتی اعظم سے شکایت کرتے ہیں اور مفتی اعظم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. اب یہ مسجد سے نکلا، قاضی القضات کے گھر سے نکلا، مفتی اعظم کے گھر کی طرف گیا. جب اہل بیت سے لوگ ہٹتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، قاضی القضات کے گھر سے نکلا، مفتی اعظم کے گھر پہ پہنچا تو عجیب مسئلہ ہے. کچھ افراد ایک شخص کو ایک بستر پہ باندھے ہوئے ہیں
चारपाई पे बांधे हुए हैं। इसने पूछा कि भाई क्यों, क्या हुआ, इसको क्यों बांध रहे हो? कहा साहब ये मर गया है। मुतवज्जे है आप? साहब ये मर गया है। कहा कहाँ मरा है? कहा काजी साहब ने कह दिया, मुफ्ती साहब ने कह दिया ये मर गया मर गया। इन्होंने कहा मुफ्ती साहब ने कह दिया मर गया, ये खुद चिल्ला के कह रहा है कि मैं जिंदा हूँ। मुफ्ती के पास गए, कहा मुफ्ती साहब ये बताइए, जब मैं आया इस शहर के अंदर तो अजान में अशहदो की जगह यशहदो हो रहा था और जानमाज पे इमाम का एक पैर और एक बाहर था। उसके बाद मैंने देखा कि जो काजी है वो क्या कर रहा है, घूट पे घूट ले रहा हो, कसम खा रहा है कि ये शराब है। और जब मैं यहाँ आया हूँ तो देख रहा हूँ कि एक शख्स को इतने लोग बांधे हुए हैं और कह रहे हैं ये मर गया। मुफ्ती ने कहा कि मैं क्या करूँ, ये सुबह से कह रहा है कि मैं जिंदा हूँ, मगर मैं 50 गवाह पेश कर चुका हूँ कि ये मर गया। अब मैं एक की बात मानूँ या 50 की मानूँ? सलवात भेजने में इसलिए कि हमारा मुअज्जिन छुट्टी पे है, तो कोई मुसलमान मुअज्जिन मिला नहीं, हमने यहूदी पकड़ लिया। अब यहूदी तो कहेगा नहीं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमारे लिए कह देता है कि ये लोग कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा। सलावत भेजें। ये दो मसले तो हल हो गए, मगर ये बताइए कि ये जो एक शख्स जानमाज पे एक पैर है और दूसरा उसके बाहर है, ये क्या मसला है? का असल में माजरा ये है कि इमाम साहब की टांग नजिस हो गई थी और वक्त नहीं था कि उसको पोता कर दे। नमाज का वक्त हो गया था, लिहाजा एक टांग से पूरी नमाज पढ़ा। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम का। जब 3 मसले हल हुए, अब ये बता दीजिए कि ये जो शराब पी रहा है काजी, इसका क्या मसला है? का असल में शहर के अंदर कुछ लोगों ने इख्तिलाफ किया और कुछ लोगों ने एक माए को पी लिया, यानी एक सयाल चीज को पी लिया, और अब उसके ऊपर काजी ने कह दिया था कि शराब पी है, लिहाजा इसके ऊपर हद जारी हो। उन्होंने कह दिया साहब हमने शराब नहीं पी, हमने ताड़ी पी है। सलवात भेजने पर परेशान थे। उन्होंने कहा मैं खुद इम्तिहान करूंगा। एक घूट लिया, समझ में नहीं आया तो दूसरा घूट ले लिया। खुदा की कसम, जब आदमी अहले बैत के दर से फिरता है तो इस्लाम इस शक्ल का होता है। और जब चलने वाला मदीने चला तो उसने अपने कानों को पकड़ा, खुदा बचाए इन शामियों से, खुदा बचाए इन शामियों से। खुदा की कसम, शाम की हैसियत और शाम का अगर आप पूरी तारीख़ शाम पढ़ें, मैंने शायद पहली मजलिस में या दूसरी मजलिस में आपके सामने बयान किया था कि शाम का मसला क्या है। जनाब ज़ैनब खुतबे में कहती हैं मुझे शाम वालों से कोई शिकायत ही नहीं है, ये जो शाम वाले मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं मुझे इनसे कोई शिकायत ही नहीं, इसलिए कि ये हमें जानते ही नहीं। इनको बचपन से अली की दुश्मनी घुट्टी में पिलाई गई। और मैंने वो वाक़या बयान किया था, जब कोई बच्चा पैदा होता था तो हुकूमत की तरफ से उसे खिलौना दिया जाता था और कहा जाता था कि अमीर शाम ने ये खिलौना भेजा। और उसके बाद जब बच्चा उस खिलौने से मायूस हो जाता था तो अगले दिन या कुछ दिनों के बाद सिपाही आते थे, वो खिलौना छीन के ले जाते थे। बच्चे पूछते थे क्यों छीन रहे हो, तो कहते थे कि अली डाकू ने कहा है कि तुम्हारे खिलौने छीन लिए जाए। इस तरह से तरबियत हो रही है शाम में जवानों की। और जब इस तरह से तरबियत हो तो फिर जब अली के सर पे ज़रूरत लगे और कोई खबर दे कि अली के ज़रूरत लगी है कूफे में, तो जानते हैं वही जो कल बच्चे थे जो आज जवान हो चुके थे क्या कहते हैं? कहते हैं क्या अली भी नमाज पढ़ता था? क्या अली भी मस्जिद गया था? किसी ने कहा नहीं, अली नमाज नहीं पढ़ता था, अली मस्जिद से फर्श चुराने गया था, लिहाजा मारा गया। ये हो चुका है शाम, जहां बुग़्ज़ अली सिखाया जा रहा है। और एक एक दिन में 4-4 हज़ार हदीसें अली के खिलाफ नकल हो रही हैं। 72 साल तक मिंबर से अली को गाली दी जा रही है। अगर जिस शहर में अली के खिलाफ कितना गुस्सा भर दिया जाए, फिर अगर उसकी औलाद के सरों को काट के नेज़े पे चढ़ा दिया जाए तो फिर ताज्जुब क्या है? ज़ैनब ने कहा मुझे शाम वालों से कोई शिकायत नहीं है, मुझे शाम वालों से कोई शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत कूफे वालों से है कि जिनकी मैं शहजादी थी। 4 बरस जिस शहर में मैंने ज़िंदगी गुजारी, मेरे बाबा ने इमामत की, खलीफा था कूफे का, मगर कूफे वालों ने मेरे भैया को ख़त लिखे और जब मेरे भाई ने इरादा किया कूफा आने का तो सबने धोखा दे दिया। मैं महशर में कूफे वालों से शिकायत करूँगी, शाम वालों से मुझे कोई शिकायत नहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। खुदा आपको किसी कम में न रुलाए, सिवाय हमें सैयद शुहदा के। मैंने जल्दी मजलिस को तमाम कर दिया, वक्त काफ़ी हो चुका है। बस अब 2-4 जुमले मसाइब के सुन लीजिए और इंशाअल्लाह मजलिस तमाम कर दूँगा। करबला में मसाइब की इंतहा हो गई, और क्यों न हो, खुदा की कसम, जब 70 हज़ार उलमा इस बात का फतवा दें और अपने इम्ज़ा कर दे कि हुसैन को जितनी तकलीफ़ें दे के कत्ल किया जाए उतना सवाब है।
راوی کہتا ہے کہ جس وقت شمر کو کسی نے دیکھا کہ اپنے خنجر کو گند کر رہا ہے تو خولی نے کہا شمر یہ بتا، خولی یا کوئی اور ظالم رہا ہوگا، اس نے کہا شمر یہ بتا تو حسین پہ ظلم کرنے والا ہے، تو حسین کو مارنے والا ہے۔ میں نے دیکھا یہ ہے کہ جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو خنجر کو تیز کر لیا جاتا ہے، تو خنجر کو گند کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس فتوے موجود ہیں کہ حسین کو جتنی تکلیف دے کے مارو اتنا ثواب۔ عزیزان گرامی سنیے، آج کس کا غم منانے کے لیے بیٹھے، کس کی مہندی اٹھائیں گے، کس کے لیے رات بھر جاگیں گے؟ حسن کا لال قاسم، حسن کا لال قاسم، حسین کا بھتیجا قاسم۔ عزیزو فاطمہ کی تو گود اجڑ گئی۔ فاطمہ کے دو لال تھے، میں نے متعدد مرتبہ اشارہ کیا ہے، ایک کے جنازے پہ تیر لگے، دوسرے کے جنازے کو اٹھنے کا موقع نہ ملا۔ یہ دو امام تھے، ایک کے جنازے پہ تیر مارے گئے، دوسرے کا جنازہ نہ اٹھا، مگر جس کے جنازے پہ تیر مارے گئے تھے اس کے بچے کی لاش کو پامال کیا، اور جس کا جنازہ نہ اٹھا تھا اس کے بچے کے سینے میں برچھی ماری۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیز و روایت بتاتی ہے کہ صبح عاشورہ جب ہوئی اور حسین کے اصحاب ایک کر کے میدان کربلا میں جانے لگے اور شہید ہونے لگے، تو اب اقربا کی باری آئی۔ کبھی اون محمد جا رہے ہیں، کبھی عباس کے برادر جا رہے ہیں، کبھی حر دلاور جا رہے ہیں، اور وہ موقع آیا جب قاسم نے ہاتھوں کو جوڑا، اے امو جان صبح سے جو بھی جا رہا وہ واپس نہیں آتا، مولا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو۔ روایت بتاتی ہے کہ حسین نے ایک مرتبہ قاسم کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹا میں جب اپنے بھیا حسن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو میں تمہاری زیارت کرتا ہوں، میں تم کو اجازت کیسے دوں؟ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، ابھی تمہارا بھائی عبداللہ مارا گیا ہے، تمہاری ماں کے لیے یہ غم کافی ہے، حسن کے لیے یہ غم کافی ہے کہ ایک بیٹا مارا گیا، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ آگے ملتا ہے کہ جناب قاسم نے جب یہ سنا تو ایک گوشے میں جا کے کھڑے ہو گئے، دیوار کا سہارا لیا۔ ام فروا قریب آئی، بیٹا آخر تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تم کیوں رنجیدہ ہو؟ کہ اما جان چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب جو ام فروا نے یہ سنا تو وصیت حسن مجتبیٰ یاد آ گئی۔ کہا اے بیٹا جب تمہارا بابا اس دنیا سے گیا تھا تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا۔ راوی لکھتا ہے کہ جب قاسم کو یہ یاد آوری کی گئی، تعویذ کو کھولا اور اب تعویذ کو کھولنے کے بعد ایک تحریر نمایاں ہوئی، حسین کے حوالے کر دی۔ اب حسین نے حسن کی تحریر کو پڑھا، آنکھوں سے لگایا، بھائی کا زمانہ یاد آ گیا، حسن کی شکل یاد آ گئی، اب تحریر پڑھنا شروع کی۔ اے بھیا حسین کربلا میں حسن تیری مدد کے لیے نہ ہوگا، کربلا میں حسن تیری مدد نہ کر سکے گا، حسن کے بچے کو اجازت دے دینا۔ اے حسین میرا بچہ تجھ سے اجازت طلب کر رہا ہے، اس کو اجازت دے دے۔ لیجیے عزیزو، حسین نے قاسم کو اجازت دی، قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور لکھنے والا لکھتا ہے کہ قاسم کا بدن اتنا کم تھا، قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ عباس نے قاسم کو سوار کیا، حسین نے قاسم کو سوار
لا